ڈاکٹر آپ کو کیا بات کرنی تھی؟ احد اس وقت ڈاکٹر کے کیبن میں بیٹھا تھا۔ کافی نروس لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں اسے ڈر لگ رہا تھا۔ ریچا کے خطرے سے باہر آنے کا سن کر سکون سا ملا تھا، لیکن پھر بھی دل بول ہی رہا تھا کہ احد کچھ غلط ہونے والا ہے۔ مسٹر احد آپ فکر مت کیجیے، ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے۔ آفٹر آل آپ کے لیے خوشخبری ہے، ڈاکٹر نے بتایا تو احد کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے تجسس سے ڈاکٹر سے پوچھا، کیسی خوشخبری ڈاکٹر؟ مسٹر احد آپ کی وائف شاید اب دیکھ پائیں گی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کے کہا تو احد خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ سچ ڈاکٹر، آپ کو نہیں پتا کتنی بڑی خوشی دی ہے آپ نے مجھے، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، احد نے خوشی سے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے کی وحشت، تکلیف سب ایک دم اڑنچو ہو گئی۔ احد اٹھ کے باہر چلا گیا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ کیا بات ہے احد، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ حیدر نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو فوراً پوچھا۔ سب تجسس میں تھے، ہوا کیا تھا جو ڈاکٹر نے اسے یوں بلایا تھا؟ حیدر تمہیں پتا ہے ڈاکٹر نے کیا کہا؟ احد کی آنکھوں میں آنسو تھے، خوشی کے آنسو، چہرے پر چھلکتی خوشی۔ ایسا کیا کہا ڈاکٹر نے احد؟ دادی نے تسبیح کرتے ہوئے کہا۔ احد کو اتنا خوش اور ایکسائٹڈ دیکھ کے انہیں اچنبھا ہوا۔ دادی پتا ہے ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ڈاکٹر نے بتایا کہ ہماری رجا پہلے کی طرح دیکھ سکے گی۔ دادی مجھے یقین نہیں آ رہا میری رجا دنیا دیکھ پائے گی۔ احد کی آنکھیں نم تھیں۔ سچ احد بھائی، ردا جو بینچ پہ بیٹھی تھی فوراً کھڑی ہوئی، اس کے چہرے پہ بہت خوشی تھی۔ سچ میں ردا، احد نے مسکرا کے کہا تو ردا کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ سنا آپ نے امی؟ سنا آپ نے حیدر، رجا ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے خوشی سے حیدر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک دیکھ کے حیدر کے دل پہ ٹھنڈی پھوار پڑی۔ پہلی بار اس نے ردا کو اتنا خوش دیکھا تھا۔ ردا نے حیدر کے بازو پہ ہاتھ رکھ کر اسے یقین دہانی کروانے کی کوشش کی۔ حیدر نے ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ رامین اٹھ کے احد تک گئیں، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ میری رجا کتنی خوش نصیب ہے نا، اسے تم جیسا شوہر ملا، جیتے رہو بیٹا۔ انہوں نے آنسو صاف کرتے احد کے سر پر ہاتھ رکھا۔ احد مسکرا دیا۔ ڈاکٹر کیا میں وائف سے مل سکتا ہوں اپنی؟ احد نے ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر نے کہا، مسٹر احد آپ کی وائف کو بھی ہوش نہیں آیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تو احد نے ریکویسٹ کی، ڈاکٹر میں صرف ایک بار اپنی وائف کو دیکھنا چاہتا ہوں پلیز۔ احد نے منت بھرے لہجے میں کہا تو ڈاکٹر کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کہنی پڑی۔ احد کمرے میں داخل ہوا تھا تو اس کا دل کٹ گیا۔ رجا کا رنگ پیلا ہو چکا تھا، سر پہ پٹی بندھی تھی اور ہاتھ پہ بھی آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ آنکھیں بند کیے دنیا جہاں سے غافل پڑی تھی۔ احد کا ایک ایک قدم بہت وزنی ہو رہا تھا۔ رجا کی حالت اسے تڑپا ہی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ وہ لڑکھڑاتا رجا کے بیڈ کے پاس موجود اسٹول پہ بیٹھا۔ رجا کے زخم کو ہلکا سا چھوا، اس کے ہاتھ ہاتھوں میں لے لیا اور نرمی سے سہلانے لگا۔ جانم کیا حال ہو گیا ہے تمہارا؟ کہاں تمہارا خیال رکھنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن دیکھو کتنا برا ہوں نا میں، تمہارا خیال بھی نہ رکھ سکا۔ مجھے معاف کر دو جانم، مجھے معاف کر دو۔ اس کی آنکھ سے آنسو لڑی کی صورت میں نکلے اور اس کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ وہ اس پہ جھکا تھا، اس کا ایک ایک زخم اسے تکلیف دینے کے لیے کافی تھا۔ رجا ہوش میں نہیں تھی، ابھی بھی بے ہوش تھی۔ وعدہ کرتا ہوں جانم، ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے تمہیں مارنے کی کوشش کی ہے۔ احد کی آنکھوں میں محبت کی جگہ سختی در آئی تھی۔ رجا کا ایک ایک زخم دیکھ کے اس کا دل خون کھول رہا تھا۔ بڑی مشکل سے خود پہ قابو کیے بیٹھا تھا۔ ایک دفعہ رجا ٹھیک ہو جائے، ان کی خیر نہیں تھی۔ احد جھکا اور اس کے ماتھے پہ لب رکھ دیے جو دنیا جہاں سے غافل تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ احد کتنا تڑپ رہا ہے اس کے پیچھے، اور ردا اور رامین کا حال بے حال تھا۔ ردا نے رو رو کے اپنی بری حالت کر دی تھی۔ احد پیچھے ہو گیا اور ردا کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ تمہیں پتا ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گی، سب دیکھ سکو گی دوبارہ، دنیا کے رنگ دیکھ پاؤ۔ اب مایوسی کا اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ امید اور محبت کا اجالا ہوگا ہماری زندگی میں۔ ہم نارمل زندگی جی پائیں گے، اور جنہوں نے بھی میری جان کو درد دیا، ان کی جان کو درد نے وحشت ناک اذیت دوں گا کہ ان کی روح کانپ جائے گی۔ اس نے دان پیس کے کہا، غصے سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ اچانک رجا کا زخمی وجود اس کے دل پہ ضرب لگانے کے لیے کافی تھا۔ ردا تم ٹھیک ہو نا؟ ردا باہر لان میں آ گئی تھی تازہ ہوا کے لیے، رامین اندر ہی تھی۔ دادی دادوں کے ساتھ صبا اور یاسین صاحب بھی آئے تھے، پر ردا نے انہیں واپس بھیج دیا۔ ردا کو اندر گھٹن سی ہو رہی تھی، باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ کسی سوچ میں گم تھی کہ اچانک حیدر کی آواز اپنے پیچھے سے سنائی دی۔ حیدر اسے یہاں تک آتے دیکھ چکا تھا، پیچھے پیچھے چلا آیا۔ میں ٹھیک ہوں، ردا نے نارمل سے جواب دیا۔ حیدر کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ مجھے لگ نہیں رہا
ردا پلیز اب پریشان مت ہو، رجا ٹھیک ہو جائے گی، حیدر نے پانی اس کے کرتے اس کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ اس نے انکار کر دیا تو حیدر اس کا ہاتھ پکڑے اس بینچ پہ بیٹھ گیا، بوتل کھول کے اس کے لبوں سے لگائی، وہ نانا کرتی رہ گئی۔ حیدر رجا ٹھیک ہو جائے گی نا؟ پانی پینے کے بعد اس نے حیدر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بڑی محبت اور امید سے پوچھا۔ حیدر کو اس کی اس ادا پہ ہی نثار ہو گیا۔ اس نے ردا کا ہاتھ لبوں سے لگایا اور بولا، ضرور ٹھیک ہوگی، بلکہ پہلے کی طرح دیکھنے بھی لگے گی۔ اس نے مسکرا کے کہا تو ردا بھی مسکرانے لگی۔ حیدر نے اسے کتنا مان دیا تھا، کتنی محبت دی تھی جس کا وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ وہ اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ حیدر نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں میری کون سی نیکی خدا کو پسند آ گئی جو مجھے آپ کا ساتھ ملا ہے۔ اس نے گردن جھکاتے ہوئے کہا تو حیدر کو لگا اس نے جنگ فتح کر لی۔ ردا کے منہ سے بات بہت اچھی لگی تھی، بالکل دل کو چھو گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم ایک دوسرے کی قسمت میں تھے ردا، محبت تو جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، یاد ہے جب تم اس نیلے لباس میں میری گاڑی سے ٹکرائی تھی تب ہی ہو گئی تھی۔ حیدر نے ردا کے چہرے پہ آنے والے بالوں کو انگلی سے پیچھے کیا۔ ردا بہت دھیان سے اس کی بات سن رہی تھی اور مکمل طور پر کھوئی ہوئی تھی۔ اس سے وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب حیدر کی گاڑی سے اس کی ٹکر ہوئی تھی۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے میری جان، حیدر نے محبت سے چوٹ لہجے میں کہا۔ آپ کا بھی شکریہ، ردا نے بھی مسکرا کے کہا۔ حیدر ہنستے ہوئے بولا، میری کاپی کر رہی ہو؟ ردا نے اس کی بات سن کے اس کے کاندھے پہ چپت لگائی، وہ ہنسنے لگا۔ رجا تمہیں کچھ نہیں ہوگا سویٹی۔ وہ پراسرار انسان اپنی کالی گہری آنکھوں سے موبائل کی اسکرین کا گہرا جائزہ لے رہا تھا، اس پہ بار بار ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ تصویر رجا کی لندن میں ریسٹورنٹ والی تھی، رجا کا ہنستا چہرہ تھا، وہ بھی پلین میں تھا، کال کر نہیں سکتا تھا تو رجا کی تصویر کو دیکھ کے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے گرد لوگ اسے پاگل سمجھ رہے تھے، خود سے باتیں کرتے دیکھ حیران تھے، پر اسے کہاں خبر تھی تمہارے گناہ کاروں کو سزا ملے گی اور ساتھ ساتھ تمہارے سو کالڈ شوہر کو بھی۔ اس نے دانت پیس کے کہا۔ اس کی کالی آنکھوں میں غصہ تھا، وحشت تھی اور رجا کے لیے تکلیف تھی۔ پتہ نہیں کیا کرنے والا تھا یہ انسان۔ کون ہیں آپ؟ اور امی کہاں ہیں اور ابو کیسے ہیں؟ رجا بیڈ پہ بیٹھی تھی، عہد جیسے ہی اس کے قریب جاتا وہ چلانے لگتی، سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب سے وہ ہوش میں آئی تھی وہ گرے آنکھوں والا خوبرو انسان اسے اپنی بیوی کیوں کہہ رہا تھا، اور امی کسی انجان انسان کو کیسے اندر آنے دیکھ سکتی تھی۔ چلا چلا کے اس کا گلا بیٹھ چکا تھا اور سوچ سوچ کے دماغ پھٹنے کو تھا، پر کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ مسٹر احد، آپ کی وائف کو ہوش آ گیا ہے اور مبارک ہو، ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ احد آئی سی یو کے باہر بیٹھا تھا، رامین بھی اسی کے ساتھ تھی۔ دادی اور دادوں کو احد نے زبردستی گھر بھیج دیا تھا۔ احد دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، رات کا دوسرا پہر تھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ ردا بھی وہیں تھی، حیدر بھی ساتھ بیٹھا تھا۔ جب ڈاکٹر نے آگے سے خوشخبری دی تو سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ ردا رامین کے گلے لگی، حیدر نے احد کے گلے لگ کے اسے مبارکباد دی۔ سب کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ احد خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، احد کی آنکھوں سے خوشی اور شکر کے آنسو چھلک پڑے۔ آج اس کی رجا اسے دیکھ پائے گی، اس کی رجا دیکھ پائے گی۔ احد نے جب سنا تو پتہ نہیں اس کا دل دھڑکا، اس نے سر ہلایا اور مسکراتا روم میں داخل ہوا۔ رجا آنکھیں موندے بیڈ پہ لیٹی تھی۔ احد آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا، آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت سموئے اس کی طرف بڑھا اور اس کے پاس اسٹول پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ چلا کے دھیرے سے محبت بھرے لہجے میں بولا، رجا میری جان۔ رجا نے آنکھیں کھولی اور اسے ٹکڑ ٹکڑ دیکھنے لگی، جیسے کسی اجنبی کو دیکھ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں اور چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت حیران ہے۔ کون ہیں آپ؟ پہلی بات جو رجا نے بہت حیرت سے احد سے کہی تو احد کو جھٹکا لگا۔ اسے لگا کہ رجا نے اسے دیکھا نہیں، اس لیے پہچان نہیں پا رہی۔ احد کو بھی حیرت ہوئی۔ رجا، میں احد تمہارا شوہر، احد نے پھر نرمی سے کہا تو رجا کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئیں۔ کون سا شوہر؟ کیسا شوہر؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ رجا اس کا ہاتھ ہٹاتی اٹھ کے بیٹھی، جسم میں شدید درد تھا، اپنے سر پہ ہاتھ رکھتی کھسکتی کونے تک پہنچ گئی۔ رجا کیا بول رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، کیوں پریشان کر رہی ہو مجھے؟ احد کھڑا ہوتا اس پہ جھکا تو رجا کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ احد کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ احد جھک رہا تھا، اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ رجا کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس کا دل کٹ رہا تھا۔ پلیز دور ہو۔ رجا نے سسکتے ہوئے اسے دور کرنا چاہا، اس کا ڈرپ والا ہاتھ بہت درد کر رہا تھا۔ رجا، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ احد نے اسے بازوں سے پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا۔ دکھ اس کا اس وقت قابل بیان نہیں تھا، اپنی آنکھوں میں آنسو اور بے بسی لیے وہ رجا کو دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی، چھوڑو مجھے پلیز۔ رجا جھٹپٹا رہی تھی، اسے درد ہو رہا تھا۔ اس کی کراہ سن کے احد کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، اس نے رجا کو چھوڑ دیا۔ رجا کا سر چکرانے لگا تھا۔ رجا تم؟ احد کے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔
ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور ٹوٹا دل عہد کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے رجا کے ساتھ رہنے کے خواب دیکھے تھے جو ایک ہی پل میں ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے رجا کو تو ابھی پایا تھا، پھر سے تقریباً کھو ہی دیا تھا۔ رجا تو کانپ رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اچانک خود میں ہمت لاتی اونچی آواز میں بولی، اس کی آواز کم تھی پر باہر بخوبی جا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نہیں جانتی امی۔ کہاں ہیں آپ؟ پلیز۔ نہیں ہوں میں تمہاری بیوی۔ ابو کیسے ہیں؟ پلیز میری امی کو بلا دو۔ امی کہاں ہیں آپ؟ یہ پاگل انسان دیکھیے کیا بول رہا ہے۔ رجا نے روتے ہوئے عہد کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ عہد تو سانس لینا بھول چکا تھا، پتہ نہیں اور کتنے امتحان لینے والی تھی قسمت۔ رجا کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن ابھی اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ رجا تو شاک میں ہی تھی، وہ ٹراما میں تھا۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں رجا سے کہا، رجا ایسا کیوں بول رہی ہو؟ تم میری بیوی ہو، سب کے سامنے تمہیں اپنا بنایا تھا، بھول گئی رجا؟ کیسے سب بھول گئی؟ آج پہلی بار مجھے لگ رہا ہے میری محبت ہار گئی رجا، میری قسمت میں شاید خوشی ہے ہی نہیں۔ آج عہد تھک گیا اپنی قسمت سے لڑتے لڑتے۔ عہد کا ٹوٹا لہجہ صاف بیان کر رہا تھا اس کی تکلیف، پر رجا کہاں سمجھنے والی تھی۔ وہ بالکل ہارا ہوا جواری لگ رہا تھا۔ رجا کی آوازیں سن کے ردا، رامین اور حیدر بھی اندر آئے۔ سب سامنے کا منظر دیکھ کے سب دنگ رہ گئے۔ سامنے رجا بیٹھ کے کونے میں سکڑی سمٹی بیٹھی تھی اور رو رہی تھی، جبکہ عہد بھی دور سے اسے حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ عجیب سی خاموشی تھی وہاں، عہد کی آنکھیں لال ہو رہی تھی اور رجا سے تک رہی تھی۔ رامین کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ رامین کو دیکھ کے رجا کی جان میں جان آئی۔ امی، رجا نے کہا اپنے ہاتھ سے ڈرپ اکھاڑتی وہ بیڈ سے اتری۔ سر چکرا رہا تھا، درد سے جسم ٹوٹ رہا تھا، لڑکھڑاری چل رہی تھی۔ رامین جھٹکے سے اس تک پہنچی، آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے ان کی رجا اب دیکھ سکتی تھی۔ فوراً رجا ان کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ وہ اپنی امی کی آغوش میں کانپ رہی تھی۔ میری بچی رجا، انہوں نے رجا کا ہاتھ چوما۔ رجا کے بالوں میں ہاتھ چلاتی وہ اسے پرسکون کرنے لگی۔ امی، یہ مجھے پریشان کر رہا ہے امی، رجا نے عہد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ رجا کی بات سن کے باقی سب حیران ہو گئے۔ امی، یہ بول رہا ہے یہ میرا شوہر ہے، پلیز مجھے اس سے بچا لیجیے، رجا نے روتے ہوئے کہا۔ رجا کو عہد کی لال آنکھوں سے خوف سا آنے لگا تھا۔ عہد جیسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ وہ لڑکھڑایا تو حیدر نے اسے تھام لیا۔ عہد سنبھال، حیدر نے کہا تو عہد نے حیدر کی طرف دیکھا۔ اس کی لال آنکھیں، ان میں درد، تکلیف۔ حیدر کو اپنے دوست کے لیے بہت برا لگا۔ یہ کیا بول رہی ہو رجا؟ ردا فوراً آگے آئی اور بولی۔ رجا رامین سے الگ ہوئی، رامین نے اسے تھام رکھا تھا، اس میں ہمت نہیں تھی کھڑے رہنے کی۔ آپی، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ پاگل بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں، جبکہ میری تو ابھی تک شادی ہی نہیں ہوئی، میری شادی تو حارث سے ہونے والی ہے، رجا نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا جسم ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ رجا کو کچھ سمجھ نہ آیا، اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے عہد کو دیکھا جو پچھلے 24 گھنٹوں میں یوں لگ رہا تھا کہ اس کی جان رجا نامی طوطے میں اٹکی ہوئی ہے، اور ابھی وہ بالکل دیوانہ لگ رہا تھا۔ ہارا ہوا انسان جس کا سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ رجا، تم کھڑی کیوں ہو؟ لیٹو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ردا نے رجا کو بیڈ پہ لٹا دیا۔ امی ابھی تک یہیں ہے، اسے بولیے جائے یہاں سے، رجا نے چلا چلا کے کہا۔ عہد تو جیسے وہیں جم گیا ہو۔ رجا میری بات۔ عہد پھر سے کوشش کرنے لگا تو رجا چلانے لگی بالکل دیوانوں کی طرح۔ جاؤ، رجا چیخی تو عہد مٹھی بناتا، خود پہ قابو پاتا باہر چلا گیا۔ رجا پاگل ہو، کیا کر رہی ہو تم؟ رامین نے اسے جھڑکا۔ اچانک دروازہ کھلا تو ڈاکٹر اندر آ گئے، رجا کا معائنہ کرنے لگے۔ امی، مجھے سچ میں ڈر لگ رہا ہے، کون تھا یہ انسان؟ اور ابو؟ ابو کہاں ہیں، کیسے ہیں؟ امی، آپ کو پتا ہے ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ابو کیسے ہیں امی بتائیے نا، رجا نے روتے ہوئے رامین کا ہاتھ پکڑا تو ڈاکٹر کو کھٹکا سا لگا۔ رامین کا دماغ سن ہو گیا تھا، وہ کیا بول رہی تھی؟ ردا اور حیدر اپنی جگہ پہ بہت پریشان تھے، رجا کی حالت سمجھ سے باہر تھی اور عہد کا حال بھی بہت برا تھا۔ ایک منٹ رجا، ابھی جو یہاں سے باہر گئے ہیں تم انہیں پہچانتی ہو؟ ڈاکٹر نے سوال کیا تو رجا کے چہرے پہ ڈر کے تاثر آئے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، مجھے نہیں پتا ڈاکٹر، وہ پاگل انسان مجھے اپنا شوہر کہہ رہا تھا، جبکہ اسے میں جانتی بھی نہیں، رجا نے ترک بہ ترک جواب دیا۔ ڈاکٹر کو سمجھ میں آ گیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ سب باہر چلیے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کیا تو اس نے رجا کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا۔ سب حیران پریشان باہر آئے تو سامنے بینچ پہ عہد ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا، شاید اپنی قسمت پہ رو رہا تھا۔ رجا کی حالت دیکھ کے اس کا دل کٹ گیا تھا۔ مسٹر عہد، ڈاکٹر نے عہد کو پکارا تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا، پوچھنے کہ آخر رجا کب تک ٹھیک ہوگی۔ مجھے آپ کی وائف کے کچھ ٹیسٹ کرنے ہیں، مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنی یادداشت کھو دی ہے۔ ڈاکٹر کی بات پہ عہد کو یوں لگا کہ ہاسپٹل کی دیواریں اس پہ گر چکی ہیں۔ ایسے کیسے مطلب؟ عہد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ دیکھیے مسٹر عہد، سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اکثر یادداشت کھو جاتی ہے، ڈاکٹر نے تفصیل بتائی۔
تو عہد اور وہاں موجود ہر انسان قیامت سے ہی گزر رہا تھا۔ تو آگے کیا؟ ڈاکٹر ردا نے اضافہ کیا۔ آگے اب ٹیسٹ ہوگا تو پتہ چلے گا، ڈاکٹر یہ کہہ کر کیبن میں چلا گیا۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیے اور رپورٹس بھی آنی تھی۔ عہد اور سب لوگ بہت دکھ میں تھے۔ عہد کی تکلیف کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی وہ اسی طرح بیٹھا تھا، ہرا جواری لگ رہا تھا۔ حیدر اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ عہد سب ٹھیک ہو جائے گا، حیدر نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تجھے پتا ہے حیدر، بچپن میں ماما پاپا کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے لگا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہو گیا، خالی ہاتھ رہ گیا ہوں، بالکل خالی ہاتھ۔ مسکرانا بھول چکا تھا۔ پھر جب میں نے رجا کو دیکھا میں پھر سے مسکرانے لگا۔ رجا کی اپنی زندگی میں شمولیت کے بعد مجھے لگا کہ اب میری تمام محرومیوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ پھر رجا تقریباً مجھ سے دور ہی جا چکی تھی، لیکن اس کی زندگی نے مجھے بھی نئی زندگی دی۔ جب مجھے پتا چلا کہ میری رجا اب دیکھ پائے گی تو مجھے لگا میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ میں کتنا خوش تھا نا، پر مجھے تو خوشی راس ہی نہیں آتی۔ ہمیشہ کی طرح میرا سب کچھ چھن گیا مجھ سے اور میں پھر خالی ہاتھ رہ گیا۔ مجھے لگا تھا شاید اب مجھے سکھ ملے گا، اب میں نارمل زندگی جی پاؤں گا، پر ہمیشہ کی طرح مجھے خوشی ملنے سے پہلے ہی اسے غم نے اپنے کالے بادلوں میں لپیٹ لیا اور میں پھر سے محروم رہ گیا۔ اس نے ایک ایک بات حیدر کو تحمل سے بتائی، پر اس کا لہجہ اس کی تکلیف بیان کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی، کتنا درد تھا اس کی آواز میں۔ حیدر نے اسے گلے لگایا، حیدر کی آنکھیں بھی چھلک رہی تھی۔ عہد تو دیکھنا، تیرے اس صبر کا پھل خدا تجھے دے گا، وہ سب کچھ دے گا جس کے لیے تو نے اتنا کچھ جھیلا۔ ہمت کر میرے بھائی، رجا کو تو نے سنبھالنا ہے، تو اس سے محبت کرتا ہے نا؟ عہد نے سر ہلایا تو حیدر مزید بولا، تو تیری محبت ضرور جیتے گی، قسمت تجھے تیری محنت اور محبت کا ثمر دے گی انشاءاللہ۔ حیدر نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو عہد نے ہاں میں سر ہلایا۔ سامنے ہی ردا بیٹھی کسی گہری سوچ میں تھی۔ یادداشت والی بات سن کے ہی اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی اور عہد کے بارے میں سوچ کے رونا آ رہا تھا۔ رامین بھی بہت پریشان تھی اپنی لاڈلی کے ہاتھ دیکھ کر کہ انہیں بہت درد ہو رہا تھا۔ ان کی قسمت بہت سے امتحان لے چکی تھی اور کتنے لینے باقی ہیں۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ڈاکٹر نے رجا کی رپورٹس دیکھتے ہوئے کہا۔ عہد بھی وہیں کیبن میں بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر، رجا کو ہوا کیا ہے؟ عہد نے بے چینی سے سوال کیا۔ مسٹر عہد، آپ کی وائف کی میموری لاس ہو چکی ہے۔ آپ کی وائف ابھی اس دور میں جی رہی ہیں جب ان کا پچھلا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ڈاکٹر نے کہا تو عہد کو سمجھ نہیں آئی۔ عہد کے تاثرات دیکھ کر ڈاکٹر بولا، مطلب کہ جس ایکسیڈنٹ میں رجا کی بینائی چھن گئی تھی وہاں رجا کو لگ رہا تھا اسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے چوٹ آئی ہے، جبکہ اس بات کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ رجا پچھلے 3 سال کی یادداشت مٹ چکی ہے، وہ 3 سال پہلے ہی میں جی رہی ہے، اس لیے وہ آپ کو نہیں پہچان رہی۔ اس طرح کی میموری لاس کو میڈیکل ٹرم میں جو کسی بیماری یا انجری کی وجہ سے ہوتا ہے جس سے انسان کے دماغ سے کچھ سال کی یادیں مٹ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کے سر پر بم پھوڑ رہا تھا اور عہد کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ تو اس کا دورانیہ کتنا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ عہد نے لمبی سانس ہوا کے سپرد کی۔ یہ کہنا مشکل ہے، اس کا دورانیہ کچھ گھنٹوں یا دنوں کا یا سالوں کا، یا کبھی یادداشت واپس نہیں آتی، اور علاج کی بات ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دوا وغیرہ اور پراپر علاج سے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، پر علاج کے ساتھ انہیں توجہ کی ضرورت ہوگی۔ ڈاکٹر نے جب عہد کو بتایا تو اس نے دماغ میں پلان بنا لیا کہ آگے کیا کرنا ہے۔